يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ صلی اللہ علیہ وصحبہ حبیب اللہ۔ ویب چینل پاکستان کی نمبر 1 ٹرانسمیشن جو کہ الحمدللہ ویب چینل پہ آپ نے دیکھا ہوا تاریخ میں کہیں بھی کہ 12 روزہ ربیع نور شریف کی سعادت و عظمت و برکت والی یہ ٹرانسمیشن ربیع نور شریف کی مرحبا سرور کونین میں آپ کا میزبان صاحب حافظ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اس ٹرانسمیشن میں علماء اکرام اور سنہ خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ، ذکر اولیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ ذکر مصطفیٰ، ذکر اللہ بھی ہوگا، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوگا، ذکر اولیاء بھی انشاءاللہ ہوگا۔ آج جو ہمیں مہمان نے جوائن کیا ہے وہ قاری بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، میری مراد اور سنہ خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہیں۔ میری مراد جناب قاری حافظ محمد نعیم طاہری صاحب۔ طاہری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجاز بخیر؟ الحمدللہ ماشاءاللہ طاہری صاحب بڑے سج دھج کے آئے ہیں، کیونکہ آئیں گے بھی سج دھج کے آج 2 ربیع الاول ہے۔ ناظرین آپ کو پتہ ہوگا 2 ربیع نور شریف ہے اور ماشاءاللہ ربیع نور شریف کی ٹرانسمیشن بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور پھر طاہری صاحب ماشاءاللہ پھر سرکار کی آمد تو ہمارے لیے تو سب سے بڑی عید کا دن ہے نا۔ اور ساتھ ہی موجود ہیں عالم بعمل جناب حضرت علامہ مولانا قاری اطہر محمود اوان مقصودی صاحب۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب مجاز بخیر ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کا بہت شکریہ، الحمدللہ آپ نے ٹائم عطا فرمایا مقصودی صاحب، جزاک اللہ۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ چلتے ہیں قاری نعیم صاحب کی جانب اور تلاوت کلام ربانی سے آج کی اس بزم کا آغاز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى سبحان اللہ۔ ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ مولانا العظیم۔ جزاک اللہ، بہت خوبصورت ماشاءاللہ کلام ربانی کی تلاوت۔ میں چاہوں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نذرانہ بھی پیش کرنا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب حافظ صاحب، جیسے آمد کا ماشاءاللہ آج دوسرا دن ہے ربیع الاول کا، تو اس حوالے سے کلام ہے، تو مل کے پڑھتے ہیں انشاءاللہ، مزہ آئے گا۔ بزم چراغا گھر گھر سجاؤ، بزم چراغا گھر گھر سجاؤ، سرکار آئے سرکار آئے خوشیاں مناؤ، بزم چراغا
گھر گھر سجاؤ بزم چراغا تشریف لائے جب میرے سرور روح الامین نے مسرور ہو کر روح الامین نے مسرور ہو کر کعبے کی چھت پر جھنڈا لگایا کعبے کی چھت پر جھنڈا لگایا تم بھی گھروں پہ جھنڈے لگاؤ بزم چراغا گھر گھر سجاؤ بزم چراغا گھر گھر سجاؤ سرکار آئے خوشیاں مناؤ بزم چراغا گھر گھر سجاؤ بزم چراغا غوث الورا نے خواجہ پیا نے غوث الورا نے خواجہ پیا نے گنجے شکر اور کل اولیاء نے گنجے شکر اور کل اولیاء نے جشن ولادت صلی علیہ کا جشن ولادت صلی علیہ کا سب نے منایا تم بھی مناؤ بزم چراغا گھر گھر سجاؤ بزم چراغا گھر گھر سجاؤ سرکار آئے خوشیاں مناؤ بزم چراغا محبوب رب کا صلی علیہ کا یوم ولادت ہے مصطفیٰ کا یوم ولادت ہے مصطفیٰ کا اپنے گھروں اور اپنے دلوں کو اپنے گھروں اور اپنے دلوں کو بزم چراغا سے جگمگاؤ بزم چراغا گھر گھر سجاؤ بزم چراغا گھر گھر سجاؤ سرکار آئے خوشیاں مناؤ بزم چراغا گھر گھر سجاؤ بزم چراغا کیا بات ہے سبحان اللہ بہت خوب بزم چراغا گھر گھر سجاؤ سرکار آئے خوشیاں مناؤ ناظرین وقفے کا ملتے ہیں وقفے کے بعد دیکھتے رہیں پروگرام مرحبا سرور کون يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ساتھ میرا جچتا تجھ سے رستہ میرا سجتا تجھ سے تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ ہائی اسپیڈ ہر پل چلے
एक कदम आगे। बिस्मिल्लाह सिटी की भरपूर कामयाबी के बाद आरिफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स अब पेश करते हैं ठंडी हवाओं और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर शहर हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद 9:10 के पुररौनक इलाके 12 रबीउल अव्वल चौक से मुंसलिक बिस्मिल्लाह सिटी एक्सटेंशन एक असीम शान प्रोजेक्ट 80, 120 और 200 गज के रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स। इसके अलावा 80 और 120 गज के सिंगल और डबल स्टोरी बंगले, साथ ही 200 गज के लैविश स्टाइल डबल स्टोरी बंगले। पानी, गैस, बिजली की सहूलियात पहले से मौजूद। बिस्मिल्लाह सिटी एक्सटेंशन, आपका अपना घर, आपकी अपनी जन्नत। बुकिंग और तफसीलात के लिए राब्ता करें। हरमैन ड्रीम सिटी डंडोजाम, मेन मीरपुर खास रोड जैसी आइडियल लोकेशन पर, जहां बुलंदतर मयारी जिंदगी की नई वसअतें और तसव्वुर हकीकत का रूप धार रहा है। 120 और 160 गज के वेल डिजाइन डबल स्टोरी बंगलोज, हेल्थी एक्टिविटीज के लिए मुकम्मल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ताजगी के एहसास के लिए पार्क्स, फौरी तिब्बी इमदाद के लिए स्कीम का अपना हॉस्पिटल, मिनी मार्केट के साथ साथ फूड स्ट्रीट। हैदराबाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के बेहतरीन प्लानर्स और आर्किटेक्ट्स की टीम ने तमाम सहूलियात से आरास्ता बंगलोज डिजाइन किए हैं। मजीद डिटेल्स के लिए गोल्ड मार्केटिंग, फोन 0336 5939 029। दाऊद सुपरमार्केट हैदराबाद की पहली बैनुल-अक़वामी तर्ज की 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल सेंट्रली एयर कंडीशन सुपरमार्केट, जहां आपकी ज़रूरत की तमाम अशिया चैलेंजिंग प्राइस पर दस्तयाब हैं। दाऊद सुपरमार्केट का खुश अखलाक तरबियत याफ्ता अमला आपकी शॉपिंग को आसान बनाए, जबकि बेहतरीन फैमिली माहौल आपको महफूज और पुरसुकून शॉपिंग से लुत्फ़अंदोज़ करे। 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल वसी पार्किंग और सेफ एंड सिक्योर वॉलेट पार्किंग। दाऊद सुपरमार्केट, जहां सब कुछ मिले एक छत के नीचे, वो भी महफूज, पुरसुकून और कम कीमत पर। जिंदगी को आसान बनाइए, दाऊद सुपरमार्केट आइए। दाऊद सुपरमार्केट, मेन ऑटोबान रोड, हैदराबाद। ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ। ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर। يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك। जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं। मरहबा सरवर कौनैन रबीउल नूर शरीफ की बरकत और रूह परवर ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं। अल्लामा साहब भी मौजूद हैं, सन्नखान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। अब मैं अल्लामा साहब की तरफ बढ़ता हूँ। अल्लामा साहब, आज का जो मौजू हमने रखा है मौजज़ात नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कि मौजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया, आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। तो आज का मौजू हमारा ये है। हमें ज्वाइन किया जनाब हज़रत अल्लामा कारी अतहर महमूद अवान मकसूदी दामत बरकातुहुल आलिया ने। अल्लामा साहब, पहला सवाल जो है वो मौजज़ात के हवाले से कि मौजज़ा किसे कहते हैं, इस हवाले से ज़रा बताएं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह पाक जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु की हम्द व सना और हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम ताइदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम आपके दुरबार गोहरबार में दरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद सबसे पहले अल्लाह पाक वहदहु ला शरीक का बेहद शुक्र अदा करते हैं कि उसने ये तौफ़ीक बख्शी कि हम सब मिलकर बैठकर हुज़ूर ताजदार बतहा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम का ज़िक्र मुबारक कर रहे हैं। मरहबा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व सल्लम, इस महफ़िल पाक में हम मौजूद हैं और हमने जो टॉपिक इस आज के प्रोग्राम के हवाले से जो चुना वो है मौजूज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। तो क़िबला आप साहब, मैं सबसे पहले तो ये अर्ज़ करूँ कि नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के से क़ब्ल यानी कि हज़रत आदम अला नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम से लेकर हज़रत ईसा रूहुल्लाह तक जितने भी अंबिया किराम तशरीफ़ लाए, अल्लाह करीम ने सब को मौजज़ा अता फ़रमाया है। हज़रत आदम जो पहले नबी हैं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो आखिरी नबी हैं, सब को अल्लाह करीम ने मौजज़ा अता फ़रमाया है। मौजज़ा किसे कहते हैं? खिलाफ़ आदत जो काम होता है वो मौजज़ा कहलाता है, यानी आदत में वो शामिल नहीं होता बल्कि खिलाफ़ आदत। जैसा कि हम यूँ कहें कि मिसाल के तौर पर समझाने के लिए कि मौजज़ा किसे कहते हैं, किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने जब दुनिया में भेजा, मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो आपको अल्लाह तबारक व तआला ने मौजज़े के तौर पर एक आसा अता फ़रमाया। अब वो ये मौजज़ा इसलिए दिया जाता कि जब नबी दुनिया में तशरीफ़ लाता जो भी, तो ज़ाहिर है जब वो अपनी नबूवत का ऐलान करता कि मैं अल्लाह का नबी बन के आया हूँ, तो जब अल्लाह का नबी बनने का उसने दावा किया तो अब जो लोग उस कौम में मौजूद होते, ज़ाहिर है वो उससे तस्दीक करते कि आपने जो इतना बड़ा दावा किया है नबी होने का, तो उसकी दलील क्या है, यानी कि आप साबित करें। तो ये जो मौजज़ा अता किया जाता ये उसकी नबूवत की एक दलील होती थी। खिलाफ़ आदत इसको कहा जाता है। आदत में जो काम शुमार हो उसे मौजज़ा नहीं कहा जाता। तो मूसा अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आसा मुबारक दिया गया। ईसा अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने बेशुमार मौजज़े दिए, जिसमें मादरजात अंधों को ठीक करना और दीगर मौजज़े। तो वो जो अंबिया किराम थे उनमें से किसी को एक मौजज़ा, किसी को दो, किसी को चार, किसी को 5 मौजज़े दिए। लेकिन मैं और आप जिस नबी करीम रऊफ़ुर रहीम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम और उम्मती हैं, ये अल्लाह पाक का हम शुक्र अदा करें इस बात पर कि उस मालिक ने हमें बिन मांगे अपने महबूब का उम्मती बनाया है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह करीम ने मौजज़े देकर नहीं बल्कि सरापा मौजज़ा बनाकर दुनिया में भेजा है। तो इस हवाले से मैं एक बात कहूँगा कि कहीं भी तेरे सिवा कोई दूसरा नहीं देखा, तेरे सिवा जहाँ में कोई दूसरा नहीं देखा, कहीं भी इतना बड़ा मौजज़ा नहीं देखा कि नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपना लुआब मुबारक अगर कुएं के अंदर डालते हैं और उस कुएं का पानी खारा है पहले, लेकिन जब मेरे और आपके करीम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपना लुआब मुबारक उस कुएं में डालते हैं, उधर उस लुआब के पहुंचने की देर है, वहाँ उस कुएं का पानी मीठा हो जाता है। कहीं भी इतना बड़ा मौजज़ा नहीं देखा कि मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम बाग के अंदर गुठली लगाते हैं,
گٹھلی لگانے کی دیر ہے کہ سلمان فارسی کا باغ جو ہے ادھر گٹھلی لگتی ہے اور ادھر وہ پورا ایک باغ تیار ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. کہیں بھی اتنا بڑا معجزہ نہیں دیکھا کہ ام المومنین ساری رات سوئی ڈھونڈ رہی ہیں, سوئی گم ہو جاتی ہے, سوئی ڈھونڈ رہی ہیں لیکن سوئی مل نہیں رہی. جیسے ہی میری سرکار تشریف لاتے ہیں آپ لپک کر سوئی اٹھا لیتی ہیں, تو پھر کہنا پڑے گا نا کہ کہیں بھی اتنا بڑا معجزہ نہیں دیکھا. نہیں دیکھا ہے, کہیں بھی اتنا بڑا معجزہ نہیں دیکھا ہے. اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں تو ساری کائنات کے لوگوں کے پسینے کے اندر ایک بدبو سی ہے, لیکن میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پسینہ مبارک میں بھی اللہ نے خوشبو رکھی ہے. سبحان اللہ. تو پھر کہنا پڑے گا نا کہ کہیں بھی اتنا بڑا معجزہ نہیں دیکھا ہے. ادھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعوت پر تشریف لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب تک میں آ نہ جاؤں اس وقت تک کھانا تقسیم نہیں کرنا ہے, اس وقت تک کھانے کو چولہے پر رکھنا ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے آتے ہیں, اپنا لعاب مبارک ہانڈیے کے اندر ڈالتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اب یہ کھانا تقسیم کیا جائے. اب وہ کھانا ایک نہیں بلکہ کئی صحابہ کرام کھاتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد بھی وہ کھانا ختم نہیں ہوتا. تو پھر کہنا پڑے گا نا کہ اتنا بڑا معجزہ کہیں نہیں دیکھا ہے, کہیں تیرے سوا کوئی تجھ سا نہیں دیکھا ہے, کہیں بھی اتنا بڑا معجزہ نہیں دیکھا ہے, کہیں بھی اتنا بڑا معجزہ نہیں دیکھا ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو, جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو میرے پاک پروردگار نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے, معجزہ بن کر تشریف لائے ہیں, اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک جو سب سے بڑا معجزہ ہے اور زندہ اور جاوید معجزہ ہے وہ قرآن پاک ہے. اور یہ قرآن پاک دیکھیں کتنا بڑا معجزہ ہے کہ آج اس کائنات کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ معجزہ ہم کس صورت میں دیکھ رہے ہیں کہ آج کوئی 2 4 5 سال کا بچہ ہے, 8 سال کا بچہ, 10 سال کا بچہ ہے, اس نے اس معجزے کو اپنے دل کے اندر ایسے سمو کے رکھا ہوا ہے, وگرنہ دنیا کی کوئی کتاب ہم اس طرح حفظ نہیں کر سکتے ہیں جیسے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کو ہم نے اپنے دل میں حفظ کر کے رکھا ہے. اور حفظ بھی دیکھیں کہ 5-6 سال کا بچہ دنیا کی کوئی کتاب یاد نہیں کر سکتا, اور اگر کرتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے. لیکن قرآن یہ معجزہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس کو حفظ کر رہے ہیں, بزرگ بھی اس کو حفظ کر رہے ہیں اور اس کی تلاوت فرما کر اس سے جو ہے وہ جزا بھی حاصل فرما رہے ہیں. کیا بات قبلہ, جہاں تک معجزے کا تعلق ہے تو میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک معجزہ, وہ معجزہ کہ جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی جن کا نامی اسم گرامی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضور کے یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کو روایت کیا ہے. اچھا, یہ وہ صحابی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بیٹھتے تھے حضور کی بارگاہ میں, تو ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں سنتا ہوں تو بھول جاتا ہوں, مجھے یاد نہیں رہتا. اب دیکھیں کتنے کریم ہیں, کرم کتنا فرماتے ہیں. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک, وہ دست جسے قرآن نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم, یا قرآن نے کہا جیسے کہ مثال دی جاتی ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی, کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کا موقع ہے, حضور حکم ہوا کہ آپ ہجرت فرمائیں. کفار نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حجر مبارک کو گھیرا ہوا ہے, حضور اندر تشریف فرما ہے. اللہ پاک کا حکم آتا ہے وحی کے ذریعے کہ حضور آپ تشریف لے جائیں اور یہاں سے جاتے وقت آپ مٹھی بھر کر مٹی اٹھائیں اور اٹھا کر ان بدبختوں پر پھینک دیں اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہوئے چلے جائیں. یہ بھی سرکار کا معجزہ ہے. حضور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مٹی اٹھائی اور ان کفار پر پھینک دی اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بحفاظت تشریف لے گئے اور انہیں خبر بھی اس بات کی نہ ہوئی. تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا وہ ہاتھ, جس ہاتھ سے آپ نے مٹی پھینکی ہے, اب ظاہراً دیکھا جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مٹی پھینک رہے ہیں
لیکن دیکھیں اس مقام پر اللہ کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. حبیب پیارے یہ جو مٹی آپ نے پھینکی ہے یہ مٹی آپ نے نہیں پھینکی بلکہ ہم نے پھینکی ہے. کیا بات ہے. اللہ حضور کے ہاتھ کو خدا اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے. تو یہ مٹی ہم نے پھینکی ہے آپ نے نہیں پھینکی ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں بھول جاتا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک بلند کیا. ابو ہریرہ سے کہا کہ چادر کو کھولو. اٹھایا, ہاتھ اٹھا کر بند کر کے ابو ہریرہ کی چادر میں ڈال دیا. آپ نے 2 سے 3 مرتبہ یہ عمل فرمایا اور فرمایا ابو ہریرہ اسے بند کرو. بند کر کے سینے سے لگائی. ابو ہریرہ کہتے ہیں جس دن میں نے اس چادر کو بند کر کے اور اپنے سینے سے لگایا وہ دن تھا. اس کے بعد کبھی بھی میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی بات سنتا اور پھر اسے بھولتا نہیں. یہ وہ ابو ہریرہ ہیں. کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم تھی کہ ابو ہریرہ یا اپنے دیگر صحابہ کو اور ساری امت کو یہ پیغام ہے کہ کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں. کبھی اگر فاقے کے دن بھی گزارنے پڑ جائیں تو گزاریں لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا, کئی دن تھے کچھ کھایا نہیں, پیٹ کمر جو ہے نا میرا یہ کمر سے لگ گیا. ہوا یہ کہ میں ایک مدینہ شریف کی ایک گلی کے کونے میں بیٹھ گیا. بیٹھا اس گھر سے کہ شاید کوئی گزرے اور میری جو حالات ہے جو میری کیفیت ہے اسے دیکھے اور دیکھنے کے بعد اندازہ لگائے کہ ابو ہریرہ کافی دن سے بھوکے ہیں, انہیں ساتھ لے جاؤں اور جا کر کچھ کھلاؤں پلاؤں. اس نیت سے گھر سے بیٹھ گئے لیکن سرکار کی تعلیمات ہیں اور سرکار کا حکم ہے کہ ہاتھ نہیں پھیلانا کسی کے سامنے. آ کر گلی کے کونے پر بیٹھ جاتے ہیں کہ تاجدار صداقت حضور خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں. ابو بکر صدیق نے جب دیکھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں, آپ نے ایک سوال کیا آپ سے قرآن پاک کے متعلق, کوئی آیت کریمہ کوئی سوال کیا. سوال یہ اس نیت سے کیا کہ میں جب یہ سوال کروں گا تو سامنے والا میری کیفیت کو جانے گا. آپ نے جب یہ سوال کیا جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب ارشاد فرمایا اور ارشاد فرمانے کے بعد آپ اپنے جس منزل کی طرف جا رہے تھے آپ تشریف لے گئے. آپ ابو ہریرہ بھی بیٹھے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد تاجدار عدالت جناب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میری سرکار کے مرید بھی ہیں اور مراد بھی ہیں, مراد رسول, جناب عمر بن خطاب تشریف لے آئے. کہا اب تو میرا کام بن جائے گا. تاجدار عدالت آ گئے ہیں, آپ سے بھی سوال کیا اسی طرح. اچھا حضرت صاحب میں ایک عذر کرنا چاہوں گا, وقت ہوا ایک وقفے کا, پھر انشاءاللہ اس کو گفتگو کو ہم کنٹینیو کریں. ناظرین وقت ہوا ایک وقفے کا, ملتے ہیں وقفے کے بعد. دیکھتے رہیں مرحبا سرور کون ہیں. يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ساتھ میرا جچتا تجھ سے, رستہ میرا سجتا تجھ سے, تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ, چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ, تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے. بسم اللہ سٹی کی بھرپور کامیابی کے بعد عارف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز اب پیش کرتے ہیں ٹھنڈی ہواؤں اور مہمان نوازی کے لیے مشہور شہر حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد 9:10 کے پررونق علاقے 12 ربیع الاول چوک سے منسلک بسم اللہ سٹی ایکسٹینشن, ایک عظیم الشان پروجیکٹ. 80, 120 اور 200 گز کے رہائشی اور کمرشل پلاٹس. اس کے علاوہ 80 اور 120 گز کے سنگل اور ڈبل سٹوری بنگلے, ساتھ ہی 200 گز کے لیوش سٹائل ڈبل سٹوری بنگلے. پانی, گیس, بجلی کی سہولیات پہلے سے موجود. بسم اللہ سٹی ایکسٹینشن, آپ کا اپنا گھر, آپ کی اپنی جنت. بکنگ اور تفصیلات کے لیے رابطہ کریں. हरमैन ड्रीम सिटी डंडोजाम,
मेन मीरपुर खास रोड जैसी आइडियल लोकेशन पर, जहां बुलंदतर मयारी जिंदगी की नई वसअतें और तसव्वुर हकीकत का रूप धार रहा है। 120 और 160 गज के वेल डिजाइन डबल स्टोरी बंगलोज, हेल्थी एक्टिविटीज के लिए मुकम्मल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ताजगी के एहसास के लिए पार्क्स, फौरी तिब्बी इमदाद के लिए स्कीम का अपना हॉस्पिटल, मिनी मार्केट के साथ साथ फूड स्ट्रीट। हैदराबाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के बेहतरीन प्लानर्स और आर्किटेक्ट्स की टीम ने तमाम सहूलियात से आरास्ता बंगलोज डिजाइन किए हैं। मजीद डिटेल्स के लिए गोल्ड मार्केटिंग, फोन 0336 5939 029। दाऊद सुपरमार्केट हैदराबाद की पहली बैनुल-अक़वामी तर्ज की 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल सेंट्रली एयर कंडीशन सुपरमार्केट, जहां आपकी ज़रूरत की तमाम अशिया चैलेंजिंग प्राइस पर दस्तयाब हैं। दाऊद सुपरमार्केट का खुश अखलाक तरबियत याफ्ता अमला आपकी शॉपिंग को आसान बनाए, जबकि बेहतरीन फैमिली माहौल आपको महफूज और पुरसुकून शॉपिंग से लुत्फ़अंदोज़ करे। 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल वसी पार्किंग और सेफ एंड सिक्योर वॉलेट पार्किंग। दाऊद सुपरमार्केट, जहां सब कुछ मिले एक छत के नीचे, वो भी महफूज, पुरसुकून और कम कीमत पर। जिंदगी को आसान बनाइए, दाऊद सुपरमार्केट आइए। दाऊद सुपरमार्केट, मेन ऑटोबान रोड, हैदराबाद। ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट, जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ। ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर। يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं। जिसने आमद रसूल अल्लाह अल्लाह बीबी आमना के फूल अल्लाह अल्लाह, हर तरफ चारों तरफ पूरे दुनिया ममालिक पूरे वर्ल्ड में एक ही सदा मरहबा या मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि पुकार सरकार आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मरहबा सरवर कौनैन ट्रांसमिशन रबी नूर शरीफ के साथ आपका मेज़बान साहिबजादा हाफिज़ मोहम्मद नक्शबंदी हाज़िर खिदमत है। चलते हैं अल्लामा साहब की जानिब। वफ़े से पहले बहुत प्यारी गुफ्तगू, बहुत प्यारा वाक़या चला जी। अल्लामा साहब उसको कंटिन्यू कर लीजिए। तो हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो मुरीद भी हैं और सरकार के मुराद भी हैं, आप तशरीफ़ लाए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने आपसे सवाल किया, कुरान मजीद के मुताल्लिक़ कोई आयत करीमा पूछी, इस गर्ज़ से, इस नीयत से कि मेरी कैफियत को जानेंगे और मेरा मसला हल हो जाएगा। मसला क्या था कि भूख लग रही थी, काफ़ी शिद्दत थी, भूख की है। अब जब आपने सवाल किया तो हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने आपका सवाल सुना और सुनने के बाद जवाब इरशाद फरमाया और आप भी तशरीफ़ ले गए। अबू हुरैरा अभी भी वहीं उसी मकाम पर, उसी जगह पर बैठे हैं कि कुछ देर गुजरी कि सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। सुभान अल्लाह। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ़ लाए, अबू हुरैरा को देखा तो अबू हुरैरा ने सवाल नहीं किया, कुछ पूछा नहीं। अभी अपनी जो जिस नीयत या जिस इरादे से बैठे थे वो ज़ुबान पे आया नहीं कि सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू हुरैरा भूख लगी है। अबू हुरैरा भूख लगी है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आओ मेरे पीछे चलो। आका नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने काशाना नबूवत पर तशरीफ़ ले गए। घर से हुक्म भेजा कि कोई चीज़ है खाने के लिए, पीने के लिए तो भेजें, कि एक दूध का प्याला आपकी खिदमत में पेश किया गया। आप जब वो दूध का प्याला आपकी खिदमत में पेश हुआ तो अब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कई दिनों से भूखे प्यासे हैं, जब एक चीज़ सामने देखी तो अब दिल में ये एक खुशी महसूस हुई कि चलो कुछ तो आया, पी लूँगा, इससे जो है वो मेरी शिद्दत है वो ख़त्म हो जाएगी।
لیکن معاملہ یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ دودھ کا پیالہ آیا تو فرمایا ابو ہریرہ جاؤ ذرا اصحاب صفا کو بلا کر لے آؤ۔ یہ اصحاب صفا کون ہیں؟ صفا یہ ایک چبوترے کا نام ہے جو مسجد نبوی شریف میں موجود ہے۔ اس مقام پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں صحابہ کرام دین سیکھا کرتے تھے۔ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت پر حضور کی مجلس میں بیٹھتے، حضور سے علم سیکھتے، دین سیکھتے، تو وہ انہیں اصحاب صفا کہا جاتا ہے۔ اصحاب صحابہ کی جمع ہے، بہت سارے صحابہ تھے، تو وہ دور دراز سے آئے ہوئے تھے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ ذرا اصحاب صفا کو بلا کر لے آؤ۔ اب حکم تھا، اور حکم بھی وہ ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہے، لیکن یہاں بھوک بھی ہے۔ اب معاملہ جو ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ آپ تشریف لے جاتے ہیں اور اصحاب صفا کو بلا کر لاتے ہیں۔ اچھا، اصحاب صفا کی جو تعداد تھی وہ تھی 70 صحابہ کرام حضور کے پاس علم حاصل کرتے تھے۔ ابو ہریرہ انہیں بلا کر لائے، وہ صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ابو ہریرہ کے دل پر یہ گراں گزرا کہ یہ دودھ اگر یہ صحابہ پی لیتے ہیں، یا ان میں سے ایک پیالہ دودھ کا ہے، کوئی ڈرم یا کوئی منو ٹنوں کے حساب سے نہیں، صرف ایک پیالہ، تو اب آپ کے دل پر یہ گراں بات گزری کہ یہ ایک پیالہ اور اتنے سارے صحابہ ہیں، مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے، اتنے سارے ہیں، تو یہ ایک پیالہ کسے فائدہ دے گا، یا اس سے کس کا پیٹ بھرے گا؟ آپ وہ صحابہ کو بلائے، صحابہ تشریف لے آئے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ یہ پیالہ اٹھاؤ اور انہیں پیش کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیالہ لیا اور جو پہلے صحابی تھے انہیں پیش کیا۔ آپ وہ جو پہلے صحابی ہیں انہوں نے شکم سیر ہو کر پیٹ بھر کر دودھ پیا، اور دودھ جب آپ نے پی لیا تو دیکھا کہ دودھ ویسا کا ویسا ہی موجود ہے پیالے کے اندر۔ پھر وہ ایک صحابہ سے لے کر چلتے چلتے 2، 3 اور 70 صحابہ کرام نے شکم سیر ہو کر پیٹ بھر کے جسے کہتے ہیں دودھ پیا، اور پینے کے بعد پیالہ جب لیا تو ابو ہریرہ ہاتھ میں لے کر آتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ 70 نے پی لیا ہے، اب میں اور تم بچے ہیں، اب اے ابو ہریرہ پہلے تم پیو۔ کیا بات ہے، پہلے تم پیو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے پیٹ بھر کے دودھ پیا، سرکار میں نے جب عرض کی حضور بس میں نے پی لیا ہے، سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، میں نے اور پیا، فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ حضور اب تو دودھ اندر جانے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ 70 وہ صحابہ ہیں، 71ویں ابو ہریرہ ہیں، 71 صحابہ کرام نے وہ دودھ پیا، لیکن دودھ کا پیالہ بھرا خالی نہیں ہوا۔ پھر سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ لیا، اپنے پاک پروردگار کی حمد و ثنا کی، اور پھر وہ آپ نے دودھ نوش فرمایا، اور نوش فرمانے کے بعد آپ نے پاک پروردگار کا شکر ادا کیا، اور کہ مالک یہ تیری ہی نعمتیں ہیں، یہ تیرا کرم ہے ہم پر۔ 70 ایک پیالہ دودھ کا ہے، 70 صحابہ 71 صحابہ ہیں، پھر سرکار دو عالم نے خود وہ نوش فرمایا ہے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ جی علامہ مولانا قاری نعیم طاہری صاحب، میں چاہوں گا ماشاءاللہ آپ حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، امام بھی ہیں ماشاءاللہ، میں چاہوں گا کہ نعت شریف کا نذرانہ پھر انشاءاللہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، تو چلتے چلتے ایک نعت شریف پھر اختتام پہ حضرت صاحب المختصر دعا فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یہ بزم کائنات جو رنگوں سے سجی ہے، کیا بات ہے نعیم طاہری، یہ بزم کائنات جو رنگوں سے سجی ہے، رنگوں سے سجی ہے، رنگوں سے سجی ہے، یہ بزم کائنات جو رنگوں سے سجی ہے، رنگوں سے سجی ہے، رنگوں سے سجی ہے، یہ جشن نبی جشن نبی جشن نبی ہے، یہ جشن نبی جشن نبی جشن نبی ہے، یہ جشن نبی جشن نبی جشن نبی ہے۔ حور و ملائک سبھی جن و بشر کو، سبھی جن و بشر کو، سبھی جن و بشر کو، حور و ملائک
سبھی جن و بشر کو، سبھی جن و بشر کو، سبھی جن و بشر کو آقا تیرے آنے سے ہر ایک دل کو خوشی ہے، آقا تیرے آنے سے ہر ایک دل کو خوشی ہے، یہ جشن نبی جشن نبی جشن نبی ہے، یہ جشن نبی جشن نبی جشن نبی ہے، دائی حلیمہ اپنے مقدر پہ ناز کر، مقدر پہ ناز کر، دائی حلیمہ اپنے مقدر پہ ناز کر، مقدر پہ ناز کر، رحمت سے خدا نے تیری جھولی بھری ہے، جھولی بھری ہے، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، یہ جشن نبی جشن نبی جشن نبی ہے۔ بہت خوب، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، نعیم طاہری آپ کا بہت شکریہ۔ علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ اختتام پہ آپ حیدرآباد نیوز کے لیے، امت مسلمہ کے لیے دعا فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا ارحم الراحمین، یہاں اس مقام پر جو قرآن پاک کی تلاوت ہوئی، ثنا خوانی ہوئی، اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں جو کلمات ادا ہوئے، اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین، ذکر مصطفیٰ کی برکت سے حیدرآباد نیوز کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں جن بھائیوں نے مدعو کیا، اللہ ان کی جان مال رزق روزگار میں برکتیں عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، اس حیدرآباد نیوز پہ یہ جو امت مصطفیٰ کو ایک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عشق کا، محبت کا یہ جو پیغام عام ہو رہا ہے، دیا جا رہا ہے، اللہ اسے اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرما۔ حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اللہ اسے خیر و عافیت سے ہر مسلمان کو اس سے خوشیاں عطا فرما۔ یا اللہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ماہ مبارک کی خوشیاں تمام امت مصطفیٰ کو عطا فرما۔ اللہ حیدرآباد نیوز کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اس کے جتنے معاونین ہیں، جتنے میرے دوست بھائی اس میں یا اللہ اپنا کام کر رہے ہیں، یا اللہ سب کو ترقیاں عطا فرما، سب کی جان مال عزت آبرو میں اضافہ فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لبک جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق۔ جی ناظرین، ماشاء اللہ آپ نے دیکھا آج ثنا خانم نے نعت بھی پڑھی، علامہ صاحب نے بہت پیاری گفتگو بھی فرمائی۔ انشاءاللہ نئے مہمانوں کے ساتھ، نئی امنگوں کے ساتھ، انشاءاللہ نئے مہمانوں کے ساتھ اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوگے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان صاحبزادہ حافظ محمد نقشبندی اور مرحبا سرور کونین ٹرانسمیشن کی پوری ٹیم حیدرآباد نیوز کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك، ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ۔ ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے۔ بسم اللہ سٹی کی بھرپور کامیابی کے بعد عارف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز اب پیش کرتے ہیں ٹھنڈی ہواؤں اور مہمان نوازی کے لیے مشہور شہر حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد 9:10 کے پررونق علاقے 12 ربیع الاول چوک سے منسلک بسم اللہ سٹی ایکسٹینشن، ایک عظیم الشان پروجیکٹ 80، 120 اور 200 گز کے رہائشی اور کمرشل پلاٹس، اس کے علاوہ 80 اور 120 گز کے سنگل اور ڈبل سٹوری بنگلے، ساتھ ہی 200 گز کے لیوش اسٹائل ڈبل سٹوری بنگلے، پانی گیس بجلی کی سہولیات پہلے سے موجود۔ بسم اللہ سٹی ایکسٹینشن، آپ کا اپنا گھر، آپ کی اپنی جنت۔ بکنگ اور تفصیلات کے لیے رابطہ کریں۔
हरमैन ड्रीम सिटी डंडोजाम, मेन मीरपुर खास रोड जैसी आइडियल लोकेशन पर, जहां बुलंदतर मयारी जिंदगी की नई वसतें और तसव्वुर हकीकत का रूप धार रहा है। 120 और 160 गज के वेल डिजाइन डबल स्टोरी बंगलोज, हेल्थी एक्टिविटीज के लिए मुकम्मल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ताजगी के एहसास के लिए पार्क्स, फौरी तिब्बी इमदाद के लिए स्कीम का अपना हॉस्पिटल, मिनी मार्केट के साथ साथ फूड स्ट्रीट। हैदराबाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के बेहतरीन प्लानर्स और आर्किटेक्ट्स की टीम ने तमाम सहूलियात से आरास्ता बंगलोज डिजाइन किए हैं। मजीद डिटेल्स के लिए गोल्ड मार्केटिंग, फोन 0336 5939 029। दाऊद सुपरमार्केट हैदराबाद की पहली बैनुल-अक़वामी तर्ज की 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल सेंट्रली एयर कंडीशन सुपरमार्केट, जहां आपकी ज़रूरत की तमाम अशिया चैलेंजिंग प्राइस पर दस्तयाब हैं। दाऊद सुपरमार्केट का खुश अखलाक तरबियत याफ्ता अमला आपकी शॉपिंग को आसान बनाए, जबकि बेहतरीन फैमिली माहौल आपको महफूज और पुरसुकून शॉपिंग से लुत्फ़अंदोज़ करे। 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल वसी पार्किंग और सेफ एंड सिक्योर वॉलेट पार्किंग। दाऊद सुपरमार्केट, जहां सब कुछ मिले एक छत के नीचे, वो भी महफूज, पुरसुकून और कम कीमत पर। जिंदगी को आसान बनाइए, दाऊद सुपरमार्केट आइए। दाऊद सुपरमार्केट, मेन ऑटोबान रोड, हैदराबाद। ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ। ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर। يا حبيبي